بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآنی حوالہ۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور البتہ جلد دے گا تجھ کو پروردگار تیرا پس تو راضی ہوگا۔ پارہ نمبر 30 سورۃ ضحیٰ آیت نمبر 5۔ شفاعت کے بارے میں حدیث کا حوالہ۔ صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 971۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز دیکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا مجھے سجدے میں رکھے گا۔ پھر مجھ سے کہا جائے گا اپنا سر اٹھاؤ، مانگو ملے گا، شفاعت کرو قبول ہوگی۔ پھر میں اپنے رب کی وہ حمد کروں گا جو اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت تعلیم کریں گے۔ پھر میں شفاعت کروں گا، پھر میرے لیے ایک حد مقرر کی جائے گی۔ پھر میں گناہ گاروں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا۔ پھر میں دوبارہ سجدہ کروں گا اور پھر شفاعت کروں گا 3 یا 4 بار، حتیٰ کہ جہنم میں صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جن کو قرآن نے روک لیا۔ میرا نبی اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے میدان محشر میں گناہ گار امتیوں کی شفاعت کروائیں گے۔ اس وقت جب ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا تو اچانک ہی ایک طرف سے آواز آئے گی، امتی امتی۔ اس گناہ گار کے لیے، امت کے لیے میرا نبی امتی امتی پکار رہا ہوگا۔ میرا نبی یہ نہیں کہے گا کہ جاؤ آج میری نظروں سے دور ہو جاؤ، جاؤ آج میری نظروں سے دور ہو جاؤ، نہ تم نے مجھے دیکھا، نہ میرے پیٹ پہ بندھے پتھر دیکھے، نہ شیب ابی طالب میں میرے پتے چبانے کو دیکھا، نہ میری قید کو دیکھا، نہ کربلا کی گلیوں میں میری بیٹیوں کو دیکھا، نہ طائف میں میرے اوپر پتھروں کی بارش کو دیکھا، نہ غزوہ بدر اور احد میں میرا لڑنا دیکھا، نہ کربلا میں میرے حسین کے سر مبارک کو نیزے پر چڑھا دیکھا۔ نہیں نہیں، میرا کریم نبی یہ نہیں پکار رہا، میرا کریم نبی امتی امتی ہی کہہ رہا ہے۔ آج امتیوں کے پاس قرآن کے لیے وقت نہیں ہے، دین کے لیے وقت نہیں ہے، اور میرا نبی میدان محشر میں بھی وفا کر رہا ہے۔ ہم اللہ کے رسول سے کیسے بے وفائی کر سکتے ہیں جو کہ میدان محشر میں بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔